وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی بچت اقدامات پر عمل درآمد سے متعلق جائزہ اجلاس وزیراعظم کی دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں کو 23 مارچ کی تقریبات کو انتہائی سادگی سے منانے کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا سرکاری افسران وزراء اور معاون خصوصی کے بیرونی دوروں پر مکمل پابندی عائد رہے گی۔ افغان طالبان کی پاکستان میں خوف پھیلانے کی کوشش، سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے ڈرونز ناکام بنا دیے۔ ڈرونز کا ملبہ گرنے سے کئی شہری زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان نے پاکستان میں خوف و ہراس پھیلانے کی غرض سے چند ابتدائی نوعیت کے ڈرونز استعمال کیے۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈرونز کو سافٹ اور ہارڈ کل کے طریقوں سے تباہ کر دیا۔ ڈرون اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکے۔ تباہ شدہ ڈرونز کا ملبہ گرنے سے کوئٹہ میں 2 بچے، کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شہری زخمی ہوا۔ ISPR کے مطابق ڈرون حملے عوام میں خوف پیدا کرنے کی کوشش تھے، اس سے افغان طالبان کی دہشت گرد ذہنیت عیاں ہوتی ہے۔ ISPR کے مطابق جب تک افغان طالبان افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی پر پاکستان کے خدشات دور نہیں کرتے، آپریشن غصب للحق جاری رہے گا۔ امریکہ نے کئی ماہ تک بھارت کو روس سے تیل نہ خریدنے پر مجبور کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر جاری بیان۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا 2 ہفتوں کی جنگ کے بعد امریکہ دنیا سے روس کی تیل خریدنے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یورپ کی خام خیالی تھی کہ روس کے خلاف امریکی حمایت مل جائے گی، یہ افسوسناک ہے۔ مزید کہا دشمن ایران کی طاقت بن جائے گا، ایرانی قوم مضبوط اور پرعزم ہے۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا ایرانی عوام نے جنگ کو خود نہیں چنا، انہیں اس میں گھسیٹا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی شدید زخمی ہیں۔ امریکی حکومت کا دعویٰ، امریکہ کے نائب صدر JD وینس کہتے ہیں معلوم ہے مجتبیٰ خامنہئی زخمی ہیں۔ ایران میں اسکول پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی صدر بھی واقعے کی مکمل تحقیقات چاہتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں چھیڑی جنگ واشنگٹن کے کنٹرول سے باہر ہونے لگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے راستے محدود۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ایران کی جوابی کارروائی سے دنیا بھر میں ہلچل مچ گئی۔ ایران کی موزیک دفاعی حکمت عملی نے فوجی نظام کو قیادت کے نقصان کے باوجود فعال رکھا۔ تہران نے آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھا کر عالمی تیل کی سپلائی کو خطرے میں ڈال دیا۔ عالمی میڈیا کا کہنا ہے امریکہ فوجی برتری کے باوجود ایران کی سیاسی اور سماجی حقیقت کو درست انداز میں سمجھنے میں ناکام رہا۔ جنگ کے اثرات امریکی سیاست پر بھی پڑ رہے ہیں۔ بڑھتی مہنگائی اور تیل کی قیمتوں کے باعث آئندہ کانگریس انتخابات میں حکمران جماعت کو سیاسی دباؤ کا خدشہ ہے۔ جرمن چانسلر ایران جنگ پر امریکی صدر کے خلاف بول پڑے، کہا صدر ٹرمپ کے پاس جنگ ختم کرنے کی حکمت عملی نہیں۔ جنگ نے جرمنی کی توانائی کی قیمتوں پر شدید اثر ڈالا۔ گزشتہ ہفتے تک جرمن چانسلر اور صدر ٹرمپ ایران جنگ کے حوالے سے ایک پیج پر تھے۔ متحدہ عرب امارات سے اسرائیلیوں کا انخلا مکمل۔ امارات سے 2 فلائٹس پر 600 صہیونیوں کو تل ابیب پہنچایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق UAE سے تل ابیب تک فلائٹس مفت چلائی گئیں۔ تمام خرچہ اماراتی حکومت نے اٹھایا۔ شہریوں کی باحفاظت واپسی پر اسرائیل کا امارات سے اظہار تشکر، کہا مشکل وقت میں امارات اسرائیل دوستی مضبوط ہوئی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 1450 ایرانی شہید، 17,000 سے زائد زخمی۔ روسی خبر ایجنسی کی مشرق وسطیٰ میں جنگ میں نقصانات سے متعلق رپورٹ جاری۔ اعداد و شمار کے مطابق ایرانی حملوں میں اسرائیل میں 15 افراد ہلاک اور 2,975 زخمی ہوئے۔ کارروائیوں میں 15 امریکی بھی ہلاک اور 140 زخمی۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات پر حملوں سے 6 افراد ہلاک اور 141 زخمی ہوئے۔ کویت میں 6 افراد جاں بحق اور 101 زخمی۔ شام میں حملوں کے نتیجے میں 4 اموات، عمان میں 3 افراد جاں بحق اور 5 زخمی، بحرین میں 2 افراد جاں بحق اور 59 زخمی ہوئے۔ سعودی عرب پر حملوں سے 2 جانیں ضائع، 12 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع۔ حالیہ کشیدگی میں 1 فرانسیسی شہری ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ قطر میں 16 اور اردن میں 14 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 717 افراد جاں بحق اور 1793 زخمی۔ عراق میں حملوں کے نتیجے میں 22 افراد لقمہ اجل بنے، 30 زخمی ہو گئے۔ آج سے پھر بادل برسنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر تک ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں بارش اور پہاڑوں پر برف پڑے گی۔ گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کے باعث سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ چترال، سوات، کوہستان، گلگت، استور اور اسکردو میں گلیشیئر پگھلنے سے سیلاب کا خطرہ۔ NDMA کی سیاح اور مسافروں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے سلیکشن کمیٹی کو مکمل فری ہینڈ دے دیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے سلیکشن کمیٹی کے ممبران کی ملاقات. محسن نقوی نے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بغیر کسی دباؤ کے ایمانداری سے فرائض سر انجام دیں, کسی کی تنقید کی پرواہ نہ کریں, میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. کمیٹی اراکین مصباح الحق, سرفراز احمد, اسد شفیق, عاقب جاوید کا بھرپور اعتماد پر محسن نقوی کا شکریہ.